مزید کریدنے پر یہ معلوم ہوا کہ دوست کی بہن کے ساتھ مقتول کی ملاقاتیں عموماً رات کے وقت گاؤں سے باہر ہوتی تھیں۔ لڑکی اتنی دلیر تھی کہ رات کو گھر سے نکل آتی اور وہاں پہنچ جاتی تھی جہاں مقتول اس کو بتاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول کا یہ دوست، جس کا نام میں ایوب بتاؤں گا، معمولی خاندان کا فرد ہوگا، لیکن ان دونوں نے بتایا کہ ایوب کے خاندان کا سٹیٹس مقتول کے خاندان جیسا ہی تھا، وہ بھی امیر زمینداروں کا خاندان تھا۔ ایسے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دلیر ہی ہوا کرتی ہیں۔ یہ اونچی ذاتوں کے لوگ ہوتے ہیں جن پر کوئی تنقید کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا۔ مجھے کچھ اس طرح نظر آنے لگا جیسے قتل کا باعث ایوب کی یہ بہن ہی ہے۔ ایوب اور اس کی بہن، جس کو میں زرینہ بتاؤں گا، اگر واقعی اونچی ذات کے خاندان کے تھے تو ان کا منہ مقتول روپے پیسے سے بند نہیں کر سکتا تھا، جس طرح وہ غریب لوگوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ ایوب کو یا زرینہ کے خاوند کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مقتول نے زرینہ کے ساتھ در پردہ دوستی لگائی ہوئی تھی، تو ان دونوں میں سے کسی نے مقتول کا کام ہی تمام کر دیا۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ایوب کو تھانے بلا کر پوچھوں گا کہ مقتول اس کے گھر تک پہنچا بھی تھا یا نہیں، لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس گاؤں کے مخبروں کو پہلے بلا کر پوچھوں گا، ان کی رپورٹوں کے مطابق ایوب کی طلبی کروں گا۔ رات بہت گزر گئی تھی، تھکن سے برا حال ہو گیا تھا۔ نمبردار نے بڑا پرتکلف اور مرغن کھانا کھلایا تھا، جس سے مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور دماغ نے پہلے جیسا کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں مقتول کے دونوں دوستوں کو فارغ کر کے اپنے گھر کو چلا تو دونوں نے راستہ روک کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ میں مقتول کے باپ کو یا کسی اور کو یہ پتہ نہ چلنے دوں کہ ہم نے مقتول کی بابت یہ باتیں بتائی تھیں۔ ان دونوں کی یہ درخواست اور پریشانی میرے واسطے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اونچی ذاتوں اور دولت والے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے حاجت مند اور نادار لوگوں کو اپنے گناہوں میں شامل کر کے پکڑے جانے کی صورت میں انہی کو آگے کر دیتے تھے۔ میں ایسے لوگوں کا خاص خیال کیا کرتا تھا۔ ان کو دلی طور پر تسلیاں دے کر رخصت کر دیا اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں اگلے روز معمول کے وقت سے پہلے، بلکہ بہت پہلے تھانے چلا گیا۔ اس گاؤں کے دو خاص آدمیوں کو بلانا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ بغیر وردی یعنی اپنے پرائیویٹ کپڑوں میں اس گاؤں میں جائے اور ان دونوں کو اس طرح تھانے آنے کو کہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ ان کو بلانے کے واسطے یہ کانسٹیبل آیا تھا۔ کانسٹیبل میری بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور وہ ان دونوں کو جانتا بھی تھا۔ وہ سائیکل لے کر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اگر لاش سالم ہوتی اور یہ عام قسم کا پوسٹ مارٹم ہوتا تو گزشتہ روز ہی مجھے رپورٹ مل جاتی، لیکن لاش کئی ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی، جس نے ڈاکٹر کا کام پیچیدہ کر دیا تھا۔ لاش کے ان ٹکڑوں میں جگر نہیں تھا اور دل بھی نہیں تھا۔ دماغ کھوپڑی میں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا کہ موت تیز دھار آلے کے زخموں سے واقع ہوئی ہے، اور ڈاکٹر نے موت کا اندازاً وقت بھی لکھ دیا۔ یہ وقت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان بنتا تھا، اور دنوں کے حساب سے دن وہی بنتا تھا جو مقتول کے باپ نے بتایا تھا۔ ایوب کے گاؤں کے وہ دو آدمی خاصی دیر بعد آئے جن کو میں نے بلایا تھا۔ ان کو اکٹھا ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کو قتل کی اس واردات کا علم تھا اور وہ خود ہی میرے پاس آنا چاہتے تھے۔ اس کام کو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ مقتول ان کے گاؤں ایوب نام کے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے آگے بولنے نہ دیا اور اپنی رپورٹ دینی شروع کر دی۔ انہوں نے تصدیق کر دی کہ ایوب کی بہن کے ساتھ مقتول کا خفیہ دوستانہ تھا، یہ بھی کہ خاوند کے ساتھ اس لڑکی زرینہ کی نہیں بنتی تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ان میاں بیوی کی ناچاکی کی وجہ یہی تھی۔ اس خفیہ دوستی کی بابت انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنائی جن سے یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ ان میں دوستی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی۔ اس قسم کی خفیہ دوستی میں ایک کردار اور آتا ہے جس کا کام پیغام رسانی ہوتا ہے۔ یہ عموماً کوئی عورت ہوتی ہے جو ملاقاتوں کے خفیہ پیغامات ادھر ادھر پہنچاتی اور وقت بتاتی ہے۔ میں نے ان دونوں مخبروں سے پوچھا کہ ایسی کوئی عورت یا کوئی نوکر ہے؟ دونوں نے بتایا کہ یہ بات انہیں معلوم نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مقتول اور زرینہ کی دوستی اتنی خفیہ تھی کہ یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان کے پیغام کون پہنچاتا ہے۔ مخبروں نے اتنا ہی بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایسی ایک عورت ہے جو ہر کام کرتی ہے
اور وہ اس قسم کے کاموں میں مشہور بھی ہے، لیکن اس قدر چالاک اور ہوشیار ہے کہ اپنا پردہ اٹھنے نہیں دیتی۔ میں نے ان سے اس عورت کا نام وغیرہ پوچھ لیا۔ ان میں سے ایک مخبر نے آخر میں ایک بات سنائی جو اسے پہلے سنا دینی چاہیے تھی، لیکن میں نے ان کے آتے ہی اپنی باتیں پوچھنی شروع کر دی تھی۔ بات یہ سنائی کہ اس نے زرینہ کے خاوند کو 3-4 دن پہلے رات کے وقت جائے واردات کی طرف سے گاؤں کی طرف آتے دیکھا تھا۔ وقت رات 9 بجے کے لگ بھگ تھا۔ خاوند کے پاس کلہاڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ اس آدمی کے پاس بھی کلہاڑی تھی۔ کلہاڑی کی بابت ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے کے پٹھان اب تو بہت بدل گئے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں اور کچھ عرصے بعد تک قبائلیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ کوئی مرد رائفل یا بندوق کے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا۔ رائفل اور بندوق یا پستول کو وہ اپنے لباس کا حصہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں لوگ کلہاڑی یا لاٹھی کے بغیر اپنے آپ کو نامکمل سمجھتے تھے۔ کلہاڑی کا دستہ بڑا ہی خوبصورت اور رنگ دار ہوتا تھا اور اس کا پھل یعنی بلیڈ چمکا کر رکھا جاتا تھا۔ ایسے ہی لاٹھی بھی بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ اس وقت کسی کی بابت یہ کہنا کہ وہ جائے واردات کی طرف سے آ رہا تھا یا ادھر جا رہا تھا اور اس کے پاس کلہاڑی تھی تو اس کو مشتبہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ اس وقت تو جو بھی ادھر ادھر آتا جاتا تھا وہ کلہاڑی یا لاٹھی سے ضرور مسلح ہوتا تھا۔ زرینہ کے خاوند کے خلاف یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ قاتل یہی ہے، اس واسطے کہ قتل کی وجہ موجود تھی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا اس کی بابت میں نے معلوم کیا تو مخبر نے بتایا کہ لڑائی مار کٹائی کا شوقین ہے اور 1.5-2 سال پہلے ایک لڑائی میں اس نے ایک آدمی کو اتنا زیادہ زخمی کر دیا تھا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں رہی تھی۔ یہ شخص پکڑا گیا لیکن بری ہو گیا۔ ویسے بھی وہ مشکوک چال چلن کا آدمی تھا اور خطرناک حد تک دلیر۔ میں نے پوچھا کہ اس میں اتنی جرت ہے کہ اس نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ مل کر ساجے کو قتل کر دیا ہو؟ مجھے جواب ملا کہ اس میں اس سے بھی زیادہ جرت ہے اور زرینہ کے خاوند کے ساتھ اس کی دوستی بہت ہی گہری ہے، اتنی گہری کہ وہ ایک دوسرے کے واسطے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ ان دونوں کو میں نے رخصت کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ایوب کو بلا لائے۔ مجھے خیال آ گیا کہ ایوب شاید مقتول کے گھر ہی ہو۔ مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ جنازہ دیر سے ہوگا۔ ایوب اس کا بڑا گہرا یار تھا، اسے مقتول کے گھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ کانسٹیبل کو میں نے کہا کہ پہلے وہ مقتول کے گھر جائے، اگر ایوب وہاں نہ ہو تو اس کے گاؤں جا کر اس کو ساتھ لے آئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، بہن، بیوی اور بلیک میلنگ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایوب مقتول کے گھر میں ہی مل گیا اور کانسٹیبل اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ مقتول اس کے گھر جا رہا تھا، کیا وہ اس کے ہاں پہنچا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بتا کر گیا تھا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور 3-4 دن وہیں ٹھہرے گا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ وہ مجھے اطلاع دے کر ہی آتا، وہ بغیر اطلاع ہی آیا کرتا تھا، لیکن اب وہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ تمہارا بہت ہی گہرا دوست تھا، میں نے کہا، تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس کی کسی کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی تھی کہ وہ مارا گیا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، اس کی کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی جس سے ساجے کو جان کا خطرہ ہوتا۔ کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتا۔ اس کا کسی کے ساتھ زبانی کلامی جھگڑا ہو جاتا تھا تو بھی مجھے ضرور بتاتا تھا۔ میں اس کو مقتول کی اخلاقی حالت کی طرف لے آیا اور اس بابت سے اس سے کچھ سوالات پوچھے۔ چونکہ ایوب مقتول کا دوست تھا، اس واسطے مجھے یہ خیال تھا کہ وہ مقتول کے اخلاق کی تعریف کرے گا، لیکن اس نے پردہ ڈالنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ مقتول کی بابت مجھے جو کچھ پہلے بتایا گیا تھا وہی باتیں ایوب نے بھی بتا دیں۔ البتہ یہ کہا کہ وہ مقتول کی یہ حرکتیں پسند نہیں کرتا تھا، اس واسطے اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ ان سفلی حرکتوں سے باز آ جائے۔ ایوب نے یہ بھی کہا کہ مقتول نے اپنی ان حرکتوں پر بہت حد تک قابو پا لیا تھا۔
میں نے ایوب کے ساتھ کچھ باتیں اس طرح شروع کر دیں جیسے دو دوست گپ شپ لگاتے ہیں، اور میں نے کچھ اس طرح ظاہر کیا جیسے مجھے ایوب کے معاملات میں بہت دلچسپی ہے اور مجھے مقتول کے قتل کا بہت ہی افسوس ہے۔ باتوں کا رخ پھیرتے پھیرتے میں ایوب کی بہن زرینہ تک آ گیا۔ ایوب یار، میں نے اپنائیت کے لہجے میں کہا، سنا ہے تمہاری بہن کا خاوند بڑا امیر آدمی ہے اور وہ تمہاری بہن کو ٹھیک طرح بساتا نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایوب نے اپنے بہنوئی کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بہن کو شریف اور مظلوم ثابت کیا۔ وہ کچھ تو بتاتا ہوگا، میں نے کہا۔ تمہاری بہن پر کوئی الزام لگاتا ہوگا یا پھر بد چلنی کا شبہ کرتا ہوگا۔ پاگل ہے کمبخت، ایوب نے کہا، چال چلن اس کا اپنا ٹھیک نہیں، میری بہن پر وہ کیا شبہ کرے گا؟ یہ ہماری بہن کی نیک نیتی ہے کہ پھر بھی وہ نباہ کر رہی ہے۔ اگر وہ اپنی اس عادت سے باز نہ آیا تو میں اپنی بہن کو گھر بٹھا لوں گا اور اس سے طلاق لکھوا لوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے منہ سے کوئی اپنے کام کی بات نکلوا سکوں، لیکن میں ناکام رہا۔ بات یہ تھی کہ اس کے ذہن میں بتانے والی کوئی خاص بات تھی ہی نہیں۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس کی ہر بات پر اعتبار کر لیا تھا اور اس کے خلاف میرے دل میں جو شبہ تھا وہ صاف کر دیا تھا۔ شبہ بدستور قائم تھا، اس واسطے اس کو میں نے جانے کی اجازت نہیں تھی اور تھانے میں پابند کر لیا۔ میں کچھ شہادت اکٹھی کر کے اس کو شامل تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ اس شام میں نے زرینہ کے خاوند اور اس کے اس ساتھی کو تھانے بلایا جسے ایک رات میرے مخبر نے جائے واردات کی طرف سے گاؤں کی طرف آتے دیکھا تھا۔ ان کو میں نے اکٹھے نہیں بلایا بلکہ اس طرح کیا کہ دو کانسٹیبلوں کو تھوڑا وقفہ ڈال کر بھیجا کہ ایک زرینہ کے خاوند کو لے آئے اور دوسرا کچھ دیر بعد اس کے ساتھی کو لے آئے، اور دونوں کو اس طرح لایا جائے کہ ان کو ایک دوسرے کا پتہ نہ لگے۔ پہلے زرینہ کے خاوند کو، جس کو میں عابد بتاؤں گا، اپنے پاس بٹھایا اور کچھ رسمی سی باتیں کی اور کچھ باتیں پوچھی، اور جب یہ میرے ساتھ ذرا کھل گیا تو میں آہستہ آہستہ سنجیدہ ہوتا گیا اور اپنے کام کی باتوں پر آ گیا۔ میری ایک بات سن لو عابد، میں نے کہا، مجھے پریشان نہ کرو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے تمہیں ویسے ہی نہیں بلایا، تمہاری بابت اور تمہاری بیوی کی بابت ساری خفیہ باتیں معلوم کر کے تمہیں بلایا ہے۔ سچ بولو اور اس کا صلہ مجھ سے لو۔ تم اس بات کو چھپا نہیں سکتے کہ تمہاری بیوی کے ناجائز مراسم مقتول ساجے کے ساتھ تھے۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے پہلے مجھے دیکھا اور نظریں میرے منہ پر لگائے رکھیں، پھر سر جھکا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری بات کی تردید نہیں کر رہا۔ ذرا دیر بعد میں نے اسے کہا کہ اس نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تب اس نے سر ہلا کر کہا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ شاباش، میں نے بڑے پیار سے کہا، اسی طرح سچ بولتے جاؤ اور دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسی نیکی کرتا ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس اتنا نہیں رہتی تھی جتنا وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی؟ یہ ٹھیک ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ تم اپنی بیوی کی بابت یہ بات جانتے تھے؟ میں نے کہا۔ تم نے بیوی کو طلاق کیوں نہ دے دی؟ سچی بات بتاتا ہوں جناب، عابد نے جواب دیا، میں اپنی بیوی کے خاندان کے مقابلے میں کچھ کمزور ہوں۔ وہ لوگ میری چلنے ہی نہیں دیتے۔ میں نے بیوی کو ڈرایا دھمکایا بھی تھا اور منت سماجت بھی کی کہ وہ اپنے اور میرے خاندان کی عزت کا خیال رکھے، لیکن جناب اتنی ڈھیٹ لڑکی ہے کہ اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں نے اس کو وہ رات یاد دلائی جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ رات کو گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا۔ میں نے حساب کر لیا تھا، یہ وہی رات تھی جس رات مقتول قتل ہوا تھا۔ وہ یک لخت جیسے بدک کر بیدار ہو گیا ہو، اس کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس گاؤں گیا تھا۔ وجہ یہ بتائی کہ وہاں ایک آدمی کے ہاتھ اس نے بھینس بیچی تھی اور کچھ رقم ابھی اس سے لینی تھی، وہ یہ رقم لینے گیا تھا۔ اس نے جس گاؤں کا نام لیا وہ گاؤں قصبے کے دوسری طرف تھا اور اس کے گاؤں اور اس گاؤں میں 4 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اپنے گاؤں سے چلا تھا۔ نہیں عابد، میں نے کہا، تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے تو میں اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا۔ میں کسی شہادت کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا کہ مقتول تمہارے گاؤں کو آ رہا ہے؟ مجھ کو پتہ ہی کیسے چل سکتا تھا جناب، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میرے پاس کوئی ایسا جاسوس نہیں جو مجھے مقتول کی منٹ منٹ کی خبر دیتا رہا ہو۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں
کہ وہ قتل نہ ہو جاتا تو کبھی میرے ہی ہاتھوں سے قتل ہوتا اور میری بیوی بھی میرے ہاتھ سے قتل ہو جاتی۔ میرے پاس یہی ایک علاج رہ گیا تھا۔ میں نے اب ایک مخصوص انداز سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سے مشتبہ یا مجرم تھوڑی سی دیر میں سخت پریشان ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ایک سوال کا پہلے کیا جواب دے چکا ہے۔ دوسرا طریقہ ایذا رسانی کا ہوتا ہے، جس کو 3rd ڈگری کہتے ہیں، لیکن میں یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا کرتا تھا جب مشتبہ کے خلاف شک یقین میں بدل جاتا تھا اور شہادت مضبوط اور کافی ہوتی تھی۔ یہاں معاملہ ابھی کچا تھا، اس لیے میں ابھی اس کو دوسرے طریقے سے جال میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جال میں آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس پر بڑا ہی پکا شک تھا۔ اس کو میں نے اتنی جلدی چھوڑنا نہیں تھا۔ میں نے تو شک رفع کر کے چھوڑنا تھا یا پھر شک پختہ کر کے حراست میں لے لینا تھا، لیکن اس نے اپنی صفائی میں جو باتیں بتائی تھیں وہ بھی قابل غور تھیں۔ میں نے اس کے گھر کے افراد سے اور پھر اس شخص سے جس نے اس سے بھینس خریدی تھی تصدیق کروانی تھی کہ یہ واقعی پیسے لینے گیا تھا اور واپس آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ شبہ بھی ہوا کہ یہ اس گاؤں سے پیسے لے کر آ رہا تھا تو اس نے مقتول کو اپنے گاؤں کی طرف جاتا دیکھا اور اپنے ساتھی کی مدد سے اس کو قتل کیا اور پھر لاش کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر دبا دیے، کیونکہ دونوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ اس کو میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ اسے تھانے میں ہی پابند رکھنا ہے۔ عابد کے ساتھی کو اندر بلایا اور بٹھا لیا۔ میری یادداشتوں میں اس کا جو اصل نام ہے، میں اس کے بجائے اس کا نام ریاض بتاؤں گا۔ یہ مشکوک ہسٹری والا آدمی تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ سخت رویہ اور دھمکیوں والا رویہ اختیار کیا۔ غور سے سن لو ریاض، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تمہارا پہلا مقدمہ تھانے کے ریکارڈ پر ہے۔ بے شک تم بری ہو گئے تھے، لیکن تم نے جرم کیا تھا۔ تمہاری بہت ہی بری رپورٹیں آتی رہی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میرے ساتھ ذرا سی بھی ہیرا پھیری کرو گے تو میں یہ سارا ریکارڈ سامنے لے آؤں گا اور تمہیں پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ سچ بولو گے تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ میں نے اس کو یہ جو بات کہی تھی یہ بالکل غلط تھی۔ تھانے میں اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی اور جو مقدمہ تھا اس میں وہ بری ہو گیا تھا، لیکن اس کو میری بات پر یقین آ گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے اس سے سوال جواب شروع کر دیے۔ یہ بڑا لمبا بیان ہے، میں مختصر بیان کروں گا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ عابد کے ساتھ دوسرے گاؤں گیا تھا اور وہ پیسے لینے گئے تھے۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس پر قتل کا شبہ کر رہا ہوں تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا۔ میری یہ بات پورے غور سے سنیں جناب، اس نے کہا، مقتول جس جگہ قتل ہوا ہے وہ جگہ ہمارے راستے میں آتی ہی نہیں تھی۔ ہم تو اس جگہ سے بہت دور دور گئے اور واپس آئے تھے۔ میں آپ کو وہ راستہ بتاتا ہوں۔ اس نے میز پر انگلی سے راستہ بنایا اور کہا کہ بعد میں جب اسے پتہ لگا کہ ساجہ قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش کے ٹکڑے ملے ہیں تو وہ وہاں گیا تھا۔ وہ جگہ تو ان کے راستے سے بہت ہی دور ہے۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ یہ شخص بڑے اعتماد اور بڑی جرأت سے بات کرتا تھا۔ مجھے اتنا تجربہ تو ہو ہی چکا تھا کہ دوسرے کے بولنے کے لہجے اور انداز سے میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ میں نے زرینہ اور مقتول کے تعلقات کی بات شروع کر دی۔ ریاض سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کہاں تک صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ ان دونوں کے آپس میں قابل اعتراض تعلقات تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ عابد کا اس سلسلے میں کیا رویہ اور انداز تھا۔ جناب مجھے اجازت دیں میں ساری بات سنا دیتا ہوں، ریاض نے کہا۔ عابد اس معاملے میں بہت پریشان تھا۔ میں اتنی سی بات تو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ شک ہے کہ ساجے کو عابد اور میں نے قتل کیا ہے۔ ظاہری طور پر بات یہی بنتی ہے، لیکن آپ مجھ سے بہت زیادہ عقل والے ہیں۔ غور کریں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں۔ سچی بات یہ ہے کہ عابد میرے ساتھ اس مسئلے پر بات کرتا رہتا تھا۔ ہم دونوں نے کئی بار سوچا تھا کہ ساجے کو صاف کر دیا جائے، لیکن عابد کہتا تھا کہ اپنی مرغی پڑوسیوں کے ہاں جا کر انڈے دے تو یہ پڑوسیوں کا قصور نہیں بلکہ اپنی مرغی کا قصور ہے۔ عابد اپنی مرغی کو ذبح کرنے کی بات کیا کرتا تھا۔ عابد بیوی کو طلاق کیوں نہیں دیتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ڈرتا تھا، ریاض نے کہا۔ ان کا خاندان ذرا کمزور ہے، پھر اس کا باپ شریف آدمی ہے اور وہ وقار کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ عابد کوئی بزدل آدمی نہیں، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ وہ مقتول کو اتنا قصوروار نہیں سمجھتا تھا جتنا اپنی بیوی کو۔ اگر وہ قتل کا ارادہ کر ہی لیتا تو دونوں کو قتل کرتا
اور میں اس کے ساتھ ہوتا۔ ہماری دوستی ہی کچھ ایسی ہے۔ زرینہ کے بھائی ایوب کو تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ یا یہ بات ہے کہ ساجے نے اس کی آنکھوں پر کوئی پٹی باندھی ہوگی؟ ایوب میں غیرت کی کمی ہے، ریاض نے کہا۔ اس کو یہ تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ساجہ کس قماش کا آدمی ہے۔ یہ بھی کوئی حیرانی والی بات نہیں ہوگی کہ ایوب نے ساجے کی کسی بہن کے ساتھ ایسی ہی دوستی لگائی ہوئی ہو۔ میں مان نہیں سکتا کہ ایوب کو اپنی بہن کی یہ دوستی معلوم نہیں تھی۔ ساجہ یہاں آتا تھا تو ایوب کی بہن کو سسرال میں پتہ لگتا تو وہ کسی کو بتائے بغیر اپنے گھر پہنچ جاتی، اور جتنی دیر ساجہ یہاں رہتا وہ اپنے گھر ہی رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو، میں نے کہا۔ تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ چوری چھپے ملتے کہاں تھے؟ آپ خود سیانے ہیں، ریاض نے کہا۔ ان کی ملاقاتیں گھر میں تو نہیں ہوتی ہوں گی۔ اگر مجھے یا عابد کو پتہ لگ جاتا کہ زرینہ فلاں جگہ ساجے سے ملنے گئی ہوئی ہے تو خدا کی قسم ہم دونوں کو وہیں رکھتے، لیکن جو کام ہم نے کرنا تھا وہ کوئی اور کر گیا۔ تم مجھ سے زیادہ سیانے ہو ریاض، میں نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ اس طرح خفیہ ملاقاتیں گاؤں کی کوئی عورت کروایا کرتی ہے۔ کیا اس گاؤں میں کوئی ایسی عورت ہے جس پر تم نے اور عابد نے کبھی شک کیا ہو؟ جی، ایسی عورت ہے، ریاض نے کہا، لیکن اس کی بابت ہمیں یقین نہیں۔ 4-5 مہینے پہلے اس پر شک ہوا تھا تو میں نے اور عابد نے اس کو بلا کر کمرے میں بند کیا اور خوب پھینٹی لگائی اور پوچھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ انکار کرتی تھی کہ اس نے ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ مجھے اسی پر شک ہے۔ ریاض نے اسی عورت کا نام لیا جس کی بابت اس گاؤں کا ایک مخبر مجھے بتا چکا تھا۔ گاؤں کے ایک غریب سے کسان کی بیوی تھی۔ یہ کسان اکثر بیمار رہتا تھا۔ اس عورت نے خفیہ پیغام رسانی کو اپنی روزی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ ریاض کو بھی تھانے میں پابند کروں اور ایوب کی بہن کو، اور پھر اس عورت کو بھی بلواؤں گا۔ ایوب سے میں نے بے شمار باتیں کی تھیں اور اس کی سنی تھی اور لمبی چوڑی پوچھ گچھ بھی کی تھی۔ اس نے مجھے متاثر تو کر لیا تھا اور میرے دماغ میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ یہ قاتل نہیں، لیکن کسی پر اس کی باتوں سے اعتبار کر لینا بڑے نقصان والی بات ہوتی ہے۔ میں نے ریاض کو عابد کی طرح تھانے میں الگ تھلگ پابند کر لیا اور اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو گاؤں بھیجا کہ وہ زرینہ کو ساتھ لے آئے۔ اس کے آتے آتے شام ہو گئی۔ اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ ایوب کو میں نے پہلے ہی تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا۔ میں نے زرینہ کے باپ کو تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تفتیش کے واسطے زرینہ کو بلایا ہے اور وہ اطمینان سے باہر بیٹھا رہے۔ میں نے زرینہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ جس علاقے کی واردات ہے اس علاقے کی بابت میں نے پہلے ایک بات نہیں بتائی، وہ اب بتاتا ہوں۔ اس علاقے کے لوگ پٹھانوں کی طرح اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے تھے۔ ذرا سے شک پر کسی کو قتل کر دینا ان کے واسطے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ خاندانی دشمنیاں، قتل اور انتقامی قتل اور نعرے لگاتے ہوئے پھانسی چڑھ جانا ان لوگوں کا رواج تھا۔ مقدمے لڑتے تھے اور زمین ہندو ساہوکاروں کے پاس گروی رکھ کر قرضے لیتے اور مقدموں پر خرچ کیا کرتے تھے اور پھر باقی عمر سود ہی ادا کرتے رہتے تھے۔ قتل کو یہ بالکل معمولی سی بات سمجھتے تھے۔ اب تو اس علاقے کی آبادی باہر کے ملکوں میں بسلسلہ روزگار چلی گئی ہے، جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اس علاقے کا کلچر بالکل ہی بدل گیا ہے۔ اب زرینہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی ایسی خوبصورت لڑکی نہیں تھی کہ کوئی اس پر مر ہی مٹتا، لیکن شکل و صورت ایسی بری بھی نہیں تھی، قبول صورت کہہ لیں۔ البتہ نوجوان تھی۔ میں نے اس وقت جو تفتیش کی تھی اور مخبروں سے جو رپورٹیں لی تھیں، ان سے میرے دماغ میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قاتل اس کا خاوند ہے یا بھائی۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ سیدھی بات کی جائے اور اس کو دباؤ میں رکھا جائے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ دباؤ میں کس طرح رکھا جاتا ہے اور سیدھی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ تفتیش کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ جو تفتیش کرنے والا آفیسر صحیح طریقے استعمال کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں نے زرینہ کو قتل کی رات یاد دلائی اور پوچھا کہ اس شام اس کا خاوند اپنے دوست ریاض کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ وہ بتائے کہ یہ دونوں کہاں گئے تھے۔ زرینہ نے بتایا کہ اس رات میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کا خاوند گھر تھا یا کہیں گیا تھا۔ دیکھو زرینہ، میں نے کہا، یہ سوچ لو کہ یہ تھانہ ہے اور تم عورت ذات ہو۔ یہاں جھوٹ بول کر مجھے چکر دو گی تو تمہیں ایسے چکر دیے جائیں گے کہ اپنی اور اپنے پیدا کرنے والوں کی ہوش کھو بیٹھو گی۔
مجھ سے عزت کروانی ہے تو سچ بولنا۔ تمہیں خاوند ساجے سے ملنے سے منع کرتا رہا تھا۔ کیوں منع کرتا تھا؟ وہمی آدمی ہے، زرینہ نے جواب دیا۔ ساجہ میرے بھائی کا دوست تھا، اس واسطے ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ میرا خاوند شک کرتا تھا کہ میں اس کو کہیں ملتی ہوں۔ یہ تم نے پہلا جھوٹ بولا ہے، میں نے کہا۔ تم پر میری بات کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ساجے کے ساتھ تمہاری خفیہ دوستی تھی۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ 4 بندے یہاں آ کر تمہارے منہ پر کہیں؟ ظاہری طور پر وہ ڈھیٹ بنی ہوئی تھی اور انکار ہی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں دلیری اور جرأت موجود تھی، لیکن میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کا انکار بالکل جھوٹا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ سچی ہوتی اور میں اس پر یہ بیہودہ الزام لگاتا تو وہ اچھل اچھل کر انکار کرتی اور کہتی کہ جو کوئی مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے اسے میرے سامنے لے آئیں۔ مختصر یہ کہ اس کا انکار ڈھیلا ڈھالا سا تھا۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ تم چاہتی ہو کہ میں حسنوں کو یہاں بلا لوں، میں نے کہا۔ میں اس عورت کو اس واسطے نہیں بلانا چاہتا کہ وہ بہت چھوٹی ذات کی غریب عورت ہے اور تم اونچی ذات اور امیر گھرانے کی لڑکی ہو۔ اس سے تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ بہتر ہے اپنی زبان سے مان لو۔ حسنوں وہ عورت تھی جس کے بارے میں اس گاؤں کے مخبر نے مجھے بتایا تھا، اور ریاض نے بھی، کہ یہ خفیہ پیغام رسانی کرتی اور خفیہ ملاقاتیں کرواتی ہے۔ میں نے جب اس کا نام لیا تو زرینہ فوراً مان تو نہ گئی، لیکن اس کے چہرے پر جو تبدیلی دیکھی اس سے میں جان گیا کہ اس کا حسنوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ میں نے زرینہ کو یہ بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ اگر اس کی در پردہ دوستی تھی تو یہ کوئی جرم نہیں۔ میں تو ساجے کے قاتل کو پکڑنے کے واسطے اشارے اور سراغ تلاش کر رہا ہوں۔ پھر اسے یہ بھی کہا کہ قاتل پکڑا گیا تو عدالت میں یہ بات آئے گی ہی نہیں کہ مقتول کے ناجائز اور جائز تعلقات کس کس کے ساتھ تھے۔ زرینہ کا سر جھک گیا تھا اور وہ بالکل ہی چپ ہو گئی۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اس کا انکار ختم ہو چکا تھا، لیکن اقرار کرتے ڈرتی اور شرماتی تھی۔ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ ہر تھانے دار کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ مشتبہ کے انداز یا ذرا سی ایک حرکت سے جان لیتا ہے کہ اب یہ اقبال جرم کے موڈ میں آ گیا ہے، لیکن جھجک رہا ہے اور اس کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی چاہیے۔ میں نے زرینہ کی حوصلہ افزائی اور اپنی زبان کا جادو چلا کر کی اور کچھ جذباتی باتیں بھی کیں، اور اب زرینہ نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر اوپر نیچے ہلا کر اقرار کر لیا کہ مقتول کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ میں نے ہمدردانہ رویہ اختیار کر لیا اور کہا کہ اب وہ مجھے ایسا راستہ دکھائے کہ میں قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلاؤں۔ میں نے اس کے ساتھ اس اعتراف کروانے کے واسطے جو جذباتی باتیں کی تھیں وہ دراصل فلمی مکالمے تھے۔ میں بطور نمونہ ایک مکالمہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں قاتل کو ترسا تڑپا کر ماروں گا۔ وہ ایک انسان کا نہیں بلکہ تمہارے پیار کا قاتل ہے۔ بہرحال حسنوں کا نام کام کر گیا تھا۔ میں نے تو تکا چلایا تھا، لیکن یہ تیر نکلا اور ٹھیک نشانے پر جا لگا۔ اب میں نے زرینہ سے پوچھا کہ وہ مجھے ٹھیک ٹھیک بتائے کہ قاتل اس کا بھائی ایوب ہے یا اس کا خاوند۔ میں یہ نہیں بتا سکتی، زرینہ نے کہا۔ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اپنے بھائی پر شک ہے تو میں اسے بچانا چاہتی ہوں، ایسی بات نہیں۔ معلوم ہوتا تو میں فوراً بھائی کا نام لے دیتی۔ میرا بھائی ایوب ساجے سے میری دوستی کی پوری قیمت لے رہا تھا۔ اس نے ساجے کی ایک بہن کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی۔ اپنے خاوند کی بابت مجھے یقین نہیں، یہی بتا دو، میں نے پوچھا۔ کیا اس رات ساجہ تمہارے گھر پہنچا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نے ہمارے گھر آنا ہی نہیں تھا، لیکن اس کا باپ تو کچھ اور کہتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ساجہ یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ 3-4 دن ایوب کے گھر رہے گا۔ زرینہ کے شاید منہ سے بلا سوچے نکل گیا تھا کہ ساجے نے ان کے گھر آنا ہی نہیں تھا۔ اس سے میں یہی سمجھ سکتا تھا کہ زرینہ کو ساجے کا پروگرام معلوم تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر میں نے زرینہ سے سوال جواب کیے تو اس نے اصل بات بتا دی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس رات ساجے اور زرینہ کی ملاقات تھی جو حسنوں کے ذریعے طے ہوئی تھی۔ ان کے ملنے کی جگہ اس جگہ کے قریب تھی جہاں سے مقتول کی لاش کے ٹکڑے ملے تھے۔ ملاقات کی جگہ زرینہ کے گاؤں کی طرف تھی۔ اس رات چاندنی بہت ہی صاف تھی، اتنی صاف کہ کچھ دور سے بھی چیز ٹھیک نظر آتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ، خاص کر دیہات کے لوگ، شام کا کھانا کھا کر فوراً سو جایا کرتے تھے۔ زرینہ صحیح وقت تو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ 8 بجے گھر سے نکلی یا 8:30 بجے۔ بہرحال وہ گھر سے اس وقت نکلی
جب سب گہری نیند سو گئے تھے۔ ملاقات کی جگہ پہنچی تو ساجہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ ان کی یہ ملاقات آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ رہی اور زرینہ اپنے گاؤں کی طرف تیز تیز چل پڑی۔ اسے جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچنا تھا، اس لیے کہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ وہ ایک گھاٹی چڑھی جو ملاقات والی جگہ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ زرینہ نے مقتول کو دیکھنے کے واسطے رک کر پیچھے دیکھا، وہاں سے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ زرینہ کو وہاں اب ایک کے بجائے 3 آدمی دکھائی دیے۔